اللہ رب العزت نے یہ جو سال کے 12 مہینے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان میں بلا شبہ سب سے افضل ترین مہینہ 12 مہینوں کے سال بھر کے مہینوں میں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو دنوں کے اعتبار سے بھی فضیلت ہے باقی تمام مہینوں پر، اور راتوں کے اعتبار سے بھی فضیلت ہے باقی تمام مہینوں پر۔ دنوں کو فضیلت روزوں کی وجہ سے ہے اور راتوں کو فضیلت تراویح، قرآن اور لیلۃ القدر کی وجہ۔ البتہ اگر رمضان المبارک کے جو دن ہیں جو سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن کہلاتے ہیں، ان کے اگر ہم وزن اور ان کے مقابلے پر سال کے تمام مہینوں کے دنوں میں اگر کچھ دن رمضان کے مہینوں کے وزن جیسے ہیں ثواب اور اہمیت کے اعتبار سے، تو وہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کے 10 دن ہیں۔ تو اس حوالے سے مناسبت اسی میں ہے کہ دو چیزیں ہیں ان 10 دنوں سے جڑی ہوئی، ایک تو خاص ان 10 دنوں کے اعمال ہیں، اور دوسری جو یوم النحر سے 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یعنی مغرب کی نماز غروب آفتاب تک قربانی کا عمل ہے، جو بالاجماع امت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اللہ رب العزت نے اسلام کا شعار اس کو بناتے ہوئے امت کے اوپر اس کی فضیلت اپنے نبی کے ذریعے سے ظاہر فرما کر سب کو اس عمل کی طرف متوجہ فرمائے، خصوصاً وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کی استطاعت عطا فرمائی ہے، چاہے قربانی کا جانور وہ کم سے کم قیمت والا ہی کیوں نہ خرید لیں۔ مہنگا جانور خریدنا مراد نہیں ہے اور مہنگا جانور لینا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نام پر اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ایک وہ جانور جو دیکھنے میں فربا مناسب معلوم ہو جس کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کیا جائے، چاہے وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی بھی قید نہیں، مذکر ہو یا مؤنث، اس کی بھی قید نہیں، جو انسان کی گنجائش کے اندر ہو اس جانور کو وہ ذبح کرنے کا اہتمام کریں۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو رقم ہے، اس لیے اس تاریخ کو ہر سال امت مسلمہ کو یاد کروایا جاتا ہے، اور اس یاد دہانی کی وجہ سے قربانی مشروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر انسان کو جتنی بڑی بھی قربانی دینا پڑے اور جتنے بڑے امتحان سے بھی اللہ پاک اس کو گزارنا چاہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے وہ لبیک اور سعدیک کہتا ہوا اس قربانی کے لیے اور اس امتحان کے لیے تیار ہو جائے، چاہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح اپنے لخت جگر بیٹے لاڈلے اور چہیتے بچے اسماعیل کو ذبح کرنا ہی کیوں نہ پڑا۔ اصل تو قربانی کے پیچھے وہ فلسفہ ہے اور قربانی کے پیچھے وہ ایک بہت بڑی تاریخ رقم ہے جس کی یاد میں امت مسلمہ کے ہر گھر کے اندر ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن قربانی ہماری اگر چند سال پہلے جیسے سادگی کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور اس میں ریا، نام، نمود، شہرت، دکھلاوا نہ تھا، اگر اس حال کے اوپر قربانی باقی رہے اور رہنی چاہیے اور اس کا حکومت کو بھرپور انتظام کرنا چاہیے، ایسے تمام جانور جو 10-10 لاکھ کے اور 15-15 لاکھ کے اور 5-5، 6-6 لاکھ کے تیار کر کے مارکیٹ میں لائے جاتے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے تمام جانوروں کے لانے پر پابندی لگائیں۔ یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ اپنے عمل کو برباد کرنا ہے، اس لیے کہ جب 10-10 لاکھ کا جانور خرید کر لائیں گے تو اس کے اندر ریا، نمود، دکھلاوا تو لا محالہ پیدا ہوگا، شیطان نیت کو خراب کرے گا، اور پھر اس کی جب تک وہ ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک ہزاروں مرتبہ لوگ اس کی موویاں بنائیں گے، تصویریں بنائیں گے، سیلفیاں لیں گے، جو خود ایک بڑا حرام کام ہے۔ تصویر جاندار کی حرام کاموں کے اندر ہے، انسان تو انسان، جانوروں کی تصویر لینا جائز نہیں ہے۔ پھر جب آپ ریا اور نمود والے جانور، بڑے فروا جانور لے کر آئیں گے تو پورے محلے کے تمام بچے اور بچیاں اور خواتین اور جناب اس میں کتنا اس وقت سراب گوٹ کی منڈی میں آپ جا کر دیکھیں کہ جتنی تباہی مچی ہوئی ہے اور یہ ہر سال بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ نے اگر اس میں سنجیدگی کے ساتھ غور نہ کیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ متوسط طبقہ اور غریب طبقہ قربانی سے رہ جائے گا۔ جانوروں کو اتنا تیار کر کے لاؤ، اتنا کھلا پلا کر لاؤ، اتنے مرغ پراٹھے اور مکھن کھلا کر لاؤ اور اتنے ان کو ڈرائی فروٹ اور بادام کھلا کر لاؤ کہ جانور دیکھنے سے اپنی قیمت بتا رہا ہو، تو غریب آدمی اس کو دیکھنے کے ہی قابل رہ جائے گا بس۔ اور یہ رجحان بہت تیزی سے آ گیا ہے ہماری مارکیٹوں میں، اس کی وجہ سے قربانی کرنے والے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مدارس والے جو اجتماعی قربانیوں کا انعقاد کرتے ہیں، ان بیچاروں
کو بھی مناسب پیسوں کے اندر کوئی مناسب فربا جانور 7 حصوں والا بھی نہیں مل رہا. تو یہ سب نقصان اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ عمل ریا کی طرف جا رہا ہے، عمل ریا اور نمود کی طرف جا رہا ہے. ایسے 10-10 لاکھ کے جانور خریدنے والوں سے ہماری بھی ملاقاتیں ہیں، تو کئی دفعہ میں نے ان سے بھی گزارش کری کہ اگر یہ 10 لاکھ روپے میں آپ ایک جانور لینے کے بجائے خون بہا کو، گوشت کو، غریب کے فائدے کو مد نظر رکھیں تو 10 لاکھ میں 1-1 لاکھ کے 10 جانور لا سکتے ہیں، اور 10 جانوروں کے اندر 70 حصے بن جائیں گے، اور کتنے لوگوں کو گوشت پہنچ جائے گا. تو اگر یہ بہت فربا جانور خریدنے کا مزاج ختم ہو جائے اور یہ دوڑ ختم ہو جائے تو یہ جو جانوروں کو تیار کرنے میں لاکھوں روپے پورا سال کھلا کر 2-2 سال کھلا کر خرچ کرتے ہیں، ان کھلانے والوں کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ کوئی لینے والا ہے ہی نہیں. لیکن ان کو پتا ہے کہ 25 لاکھ کا جانور تیار کر کے لاؤ تو اس کی قیمت بھی مل جائے گی، 30 لاکھ کا تیار کر کے لاؤ تو اس کی قیمت بھی مل جائے گی، 15 لاکھ کا تیار کر کے لاؤ تو کراچی والے اس کو بھی خریدنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وجہ سے یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جو متوسط اور غریب لوگ ہیں، جب وہ ان حالات اور ان ماحول میں اپنی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو قربانی کرنے کے اندر اپنا لایا ہوا جانور اس کو گھر سے باہر نکالنے میں بھی شرم اور حیا محسوس ہوتی ہے. تو وہ بیچارے رات کے اندھیرے میں جانور لاتے ہیں، اور جس دن جانور لاتے ہیں اس دن سے لے کے ذبح کرنے تک اس کو گھر کے باہر 1 منٹ کے لیے بھی نہیں نکالتے، کہ ان کو گلی کے اندر باہر لانے میں بھی شرم آتی ہے کہ ان جانوروں کے مقابلے میں جب میں اپنا بچڑا، اپنی گائے، اپنا بکرا، اپنا دمبا لے کر آؤں گا تو پورے محلے میں میرے بچوں کا اور میرا مذاق بنے گا. قربانیاں کرنا مشکل ہو گئی، قربانی کا فلسفہ بھول گئے، قربانی کی نوعیت ہمارے سامنے نہیں رہی اور سارا کام کمرشلائز ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس قربانی کے معاملے کو بگاڑتے وہاں تک پہنچایا ہے کہ اس وقت آپ کے ٹی وی چینل جو خرب روپے کما چکے ہیں ٹی وی چینلوں سے، انہوں نے بھی اپنے کیٹل فارم لگا کر باقاعدہ اس کی پرچار کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کرکٹر، بڑے بڑے کھلاڑی، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے عہدیدار، وہ اس جگہ کاروبار میں اپنے پیسے کے لگانے کو، اپنا پیسے کو سونا بنانے کے مترادف قرار دے رہے ہیں، اور کام بگاڑ کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. اتنا بڑھ گیا ہے رجحان، اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک عام آدمی سوچنے پر مجبور ہے کہ اتنی بڑی بڑی رقم لوگ صرف قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے نہ جانے کہاں سے لاتے ہیں. یہ مزاج شریعت کے بالکل خلاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قربانیاں کی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی میں اپنی امت کے لیے وہ معیار مقرر کر کے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کے بعد اب ہمیں مزید اس سے اوپر جانے کی حاجت نہیں ہے. اہم حساس چیزیں ہیں، موضوع اللہ کرے کہ کوئی آواز دور تک چلی جائے اور کوئی سمجھدار قسم کے لوگ اس کے اوپر کوئی قدم اٹھاویں، وگرنہ تو آپ یقین کریں کہ یہ قربانی کا مسئلہ تو انتہائی نازک موڑ کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. پر پابندی لگنی چاہیے. اچھا آپ بتائیں کہ آپ میری رائے سے متفق ہیں حکومت کو پابندی لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے؟ اور یہ اسلام کا مزاج ہے. جس طرح کے ہاتھی تیار کر کے لاتے ہیں، وہ گائے تو کہیں سے رہی نہیں، وہ تو ہاتھی کی نسل بن گئی. اس طرح کی گائے تیار کر کے لا کے بیچی جاتی ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ تو گائے کی نسل سے ہی نکل گئی نا. اور ساری خوراک جو ہے وہ مصنوعی انداز میں اس کو دی جاتی ہے، مصنوعی انداز کے اندر اس کو تیار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا گوشت بھی کسی کام کا نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں شہر کراچی میں تو الحمدللہ قربانی کا بڑا ماحول ہے، اور لوگ بڑے ذوق سے قربانیاں کرتے ہیں. گھر گھر قربانی کے جانور لانے کا ذوق اور مزاج ہے. اس لیے بچوں کے اندر بھی یہ شعور الحمدللہ بیدار ہے کہ بھئی ہمارے گھر بھی جانور آنا چاہیے، اور ماں باپ سے ضد کر کے باقاعدہ بچے جانور لے کے آتے ہیں. لیکن بھائی اس کو پروفیشنل نہ ہونے دیں، اس کو ریا نمود کی نظر نہ ہونے دیں کہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی قابل قبول ہوتا ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ الکریم کیا گیا. اس کے علاوہ کوئی عمل اللہ پاک کے ہاں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، دیکھنے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں ریا ہے، اس میں نمود ہے، اس میں شہرت ہے. شہرت سے ہر چیز بگڑ جاتی ہے. سادہ سودہ جانور لے کر آئے گا تو اس کو کوئی شوق نہیں ہوگا اس جانور کو دکھانے کا، اس کی سیلفیاں بنانے کا، اس کے نام رکھنے کا. عجیب